نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضا علی بعض۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ کسی پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضا علی بعض۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ ہمارے رسول ہیں۔ اہل ایمان جب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو قرآن نے ہمیں وہ دعا سکھا دی ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں ہے، لا نفرق بین احد منہم۔ اے اللہ، آپ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں تو ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ جن انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کتنے پیغمبر اور رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں قادیانی مرزا غلام احمد کی طرف۔ اس نے 1893 میں عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئیں گے ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، مسیح یسوع یا مسیح موعود۔ اس نے کہا جس عیسیٰ کی دنیا میں آنے کا وعدہ دیا گیا میں وہی ہوں۔ ایک تو اس نے یہ کام کیا، اور یہ 1891 سے لے کر بلکہ 1883 سے لے کر 1901 تک اس کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس نے 4 باتیں لکھی ہے کہ ان 4 باتوں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات اختیار کرے کافر ہوگا۔ چنانچہ اس نے یہ لکھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ خود لکھا ہے اس نے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جو آدمی انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اس نے یہ لکھی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات میری سنیں، آج کی میری تقریر اس موضوع پر ہے۔ جو نبیوں کی شان میں کیا کرے، توہین کرے، وہ کیا ہو جاتے ہیں، کافر۔ یہ خود لکھا ہے۔ چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تکفیر مسلمین، اہل اسلام کو کافر قرار دینا۔ آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں آج 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔
یہ آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے۔ چنانچہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے براہین احمدیہ، اس کے جلد 5 صفحہ 99۔ ایک کتاب ہے روحانی خزائن، اس کے صفحہ 99 جلد 21 پر وہ لکھتا ہے، توجہ سے سنیں، بس اس امت کا یوسف، ہماری امت بتا رہے، اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اپنا آپ بتا رہے، اتنا کالا تھا نا کہ اس کو دیکھ کر آدمی کو قے آتی تھی، وہ اپنے آپ کو یوسف بتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز غلام قادیانی اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو نبی کی تنقید کر رہے، اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف ابن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ کہتے ہو دیکھو میں نے تو دعا مانگی، مجھے نہیں قید ملی، اور وہ قید میں ڈالے گئے، یہ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس ابن یعقوب کو یہ پتہ نہیں، سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر کی خواتین کا ذکر کیا۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل اور قائل کرنا چاہا اور انہوں نے انکار کیا، اور پھر مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی، تو وہاں کی عورتوں نے کہا کہ یہ جو ہے فلما سمعت بمکرہن، عورتوں نے کہا یہ دیکھو اپنے غلام پہ یا نوکر پر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا کو جب انفارمیشن مل گئی فلما سمعت بمکرہن کہ عورتیں میرے بارے میں باتیں کر رہی ہے، ارسلت الیہن، اس نے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، وآتتن لہن متکئا، اور ان کے لیے دسترخوان سجایا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیا، سیب اور مالٹا وغیرہ، جو تربوز خربوز جو چھری سے کاٹے جائے۔ جب یہ سب کچھ رکھ دیا، وآتت کل، اس کے بعد وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو پیچھے کمرے میں بٹھایا تھا، زلیخا نے کہا باہر آؤ۔ اب یہ قرآن بتا رہے، سبحان اللہ، کون بتا رہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب۔ فلما رأینہ اکبرنہ، ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو مبہوت رہ گئی، اوہ، اس طرح کا اوہ، اور وہ ہاتھ میں پر لیے، چھری ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہہ رہے، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ سبحان اللہ، یوسف کو دیکھ کر اس قدر حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن سے متاثر ہو کر ان کی انگلیاں کٹ گئی، وَقُلْنَا، ہاتھ کٹ گئے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ما ھذا بشر، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ وہ یوسف اتنا حسین تھا، اور یہ قادیانی دجال کانا تھا، ایک آنکھ، خود بتاتا تھا۔ اسے گڑ حکیم نے تجویز کیا، ڈیلی بھی جیب میں رکھتا تھا، تو کبھی کبھی وہ گڑ سے استنجا کرتا تھا۔ جو دیہاتوں میں نا لوگ جاتے پتھر استعمال کرتے، یہ واش روم کا زمانہ تو نہیں تو اس وقت۔ اب اس کے بعد اگلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتا تھا اور بدزبانی کرتا تھا، نعوذ باللہ، جھوٹ بول رہے عیسیٰ علیہ السلام پر، تھوڑی تھوڑی بات پر ان کو غصہ آتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں میرے نزدیک، وہ قادیانی تو کس خاتے میں ہے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، میرے نزدیک آپ کی حرکت جائے افسوس نہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گالی دیتا تھا اور وہ لوگ یہودی ہاتھ سے کسر نکالتے تھے۔ یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، بد تہذیب آدمی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کچھ جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ نبی سچا ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔
اگلی بات بڑی خطرناک ہے، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حاشیہ انجام آتم، صفحہ نمبر 6، روحانی خزائن کے جلد 11 صفحہ 290 پر وہ لکھتا ہے کہ نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی تعلیم کو، جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ اب یہاں دو باتیں بڑی اہم، ایک یہ کہ انجیل کس کی کتاب تھی؟ بولے بھائی، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ انجیل کس کی کتاب تھی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی۔ اور یہ کیا کہہ رہے کہ پہاڑی تعلیم، انجیل کو اس نے کیا کہا؟ پہاڑی تعلیم، حالانکہ وہ آسمانی تعلیم تھی، وہی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ ایک انجیل کو اس نے یہ کہا۔ دوسرا یہ کہ اس نے کہا کہ یہودیوں کی کتاب تالمود سے چوری کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا ہے، یہ دوسرا الزام ہے، دوسری توہین ہے۔ تیسری یہ پھر لوگوں پر ظاہر کیا کہ میری تعلیم ہے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آگے آج کے درس کی آخری بات، کہتے یورپ کے لوگ جس قدر شراب نے انہیں نقصان پہنچایا کہ وہ شراب پیتے، تو اس کی شاید سبب یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود شراب پیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا کفر ہے قادیانی کا، اور یہ دو کا بعد ہے، لوگ ہمیں کہتے تم ان کو کافر کہتے ہو، ان کو اذان کی اجازت نہیں دیتے ہو، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد ایک جگہ یہ لکھتا ہے، دافع البلا اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 13 پر لکھتا ہے کہ خدا نے اس امت میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا، جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے، اپنے آپ کو عیسیٰ قرار دے رہے، اور وہ پہلے عیسیٰ جو تھے وہ کمزور تھے اور میں بڑی شان کے ساتھ آیا۔ یہ کفر ہے جو نبی کی شان میں اس نے جناب والا توہین کی ہے۔ اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، حالانکہ دوسرا پہلا کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں غلام محمد، یہ غلط بات ہے۔ اور ساتھ یہ لکھتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس کے خرافات تھے، لہذا ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی وہ خود اپنے تحریر کی آئینے میں کافر ہو گیا ہے کہ انبیاء کی شان میں توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تمام اہل اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے، آج ماشاءاللہ سرگودا کے چیک نمبر 152 میں 15 تاریخ اگست کی آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، الحمدللہ وہاں کے مبلغ مولانا خالد عابد کے ہاتھ پر 18 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے۔ یہ پیغام اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پھیلائے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما، اور ہماری نسلوں کو، اولاد کو بھی قبول فرما، اور یا کریم ہمارے ان ساتھیوں میں جو بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے ان کو بھی صحت عطا فرما، اور جن کی مالی پریشانی ان پریشانیوں کو دور فرما، تنگ دستیوں کو دور فرما، اور یا کریم سب کو غیب سے مددگیری فرما اور دستگیری فرما، اور ہماری مسجد کو، اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، اور یہاں کے فیضان کو پورے عالم میں پھیلا دے، اور یہاں دن دگنی رات چگنی قرآن کی تعلیم، درس و تدریس کا ماحول پیدا فرما، اور یا کریم ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یہاں میں دینی خدمات جتنے ہو ان سب خدمات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وصلی اللہ